السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ولی امان ہے اور میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جاؤں، اور جو اس وقت موجودہ دور ہے تو اس میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی سی اسکل لے کے میں بھی ٹیچنگ کی طرف آؤں، اور جن اسکولوں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے میں مایوس ہی رہا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ سر آپ مجھے اچھی سی گائیڈنس دیں، آپ کے پاس بہت اچھی اسکلس ہیں اور آپ اچھے ایک ٹیچر ہونے کے ناطے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے محترم دوست ولی امان کی زبانی آپ نے سنا کہ وہ ایک پلاننگ کے ساتھ ایک انفارم ڈیسیجن لے کر ٹیچنگ لرننگ پروسیس سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ٹیچنگ کے پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ماضی کی طرح جس کو جو کوئی جاب نہ ملے وہ ٹیچنگ کو ہی اپنے لیے آخری پناہ گاہ سمجھتا تھا، یعنی ٹیچنگ ایک سب سے آسان اور بے مقصد ایکٹیویٹی سمجھ کر ہر بے روزگار اس پروفیشن میں آتا تھا، چاہے اس کی ولنگنس ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو۔ لیکن اب ولی امان جیسے دوست، نوجوان، انرجیٹک، کریٹیو اور کمپیٹنٹ بچے میدان میں آئے ہیں جو دانستہ طور پر پلاننگ کے ساتھ ٹیچنگ کے بارے میں اویئرنیس لے کے ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود بحیثیت طالب علم پور ٹیچنگ کا جو ٹریڈیشنل پیراڈائم ہے اس سے سفرنگ کی ہے، تو اب مزید نئی نسل کو اس سفرنگ سے بچانے کے لیے مجھ جیسے ناچیز کے پاس بھی ولی امان آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ٹیچنگ کیا ہے اور ٹیچنگ کے اپروچز کیا ہے، کس طرح کی ٹیچنگ ہونی چاہیے جس سے بچے کی شخصیت کھل کر کھل کر سامنے آ جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کے اس نوجوان کے سوال سے مجھے خوشی بھی ہوئی، پھر میں نے سوچا کہ ہمارے ویسے بھی چینل کا نام و مقصد سوشل ٹرانسفارمیشن ہے، اور سوشل ٹرانسفارمیشن کے لیے بنیادی جو ایجنٹ ہے، چینج ایجنٹ ہے، وہ ٹیچر ہی ہے، تو لہٰذا ہم ابھی فوکس ہو کے ٹیچنگ، لرننگ اور پیرنٹنگ کے اوپر مسلسل ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں میری پہلی کڑی جو ہے ٹیچنگ کے بارے میں ہے۔ ٹیچنگ کیا ہے؟ میں ٹیچنگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ابن خلدون جیسے ایجوکیشنسٹ کا سہارا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم انسان کی فطری غذا ہے، فطری تعلیم انسان کی فطری تقاضوں کے لیے ضروری ہے، تو اس سے ظاہر ہوا ٹیچنگ ایسی ہونی چاہیے جس سے بچے کی جو فطری صلاحیتیں ہیں، جو خدا نے اس کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے، جو غیر معمولی صلاحیتیں، انیٹ ایبیلیٹیز اس میں موجود ہے، وہ ابھر کے سامنے آ جائے۔ ویسا بھی ایجوکیشن کا ایک مقصد ایڈوکار بھی کہتے ہیں، اس کو ایڈوکار جس کا مطلب ہے لیڈ آؤٹ، ٹو برنگ آؤٹ، تو بچے کی جو انر ایبیلیٹیز ہے، پوٹینشیل ہے، اس کو لیڈ آؤٹ کرنا، اس کو باہر لانا۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ٹیچنگ از اے کیٹالیٹیکل پروسیس دیٹ ہیلپس این انڈیویژول ٹو برنگ آؤٹ، ٹو برنگ اپ، ٹو ڈیولپ دیئر inner abilities while interacting with teaching material, with books and nature۔ تو ٹیچر کا کام یہی ہوا کہ وہ بچے اور نیچر کے درمیان انٹریکشن کروائے، بچے کے تجربات کو کتابی مواد کے ساتھ انٹریکٹ کروا کے غور و فکر کے ذریعے اس بچے کی سوچ کو، شخصیت کو آگے لے کے آئے۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہمارے ملک کے عزیز کے اندر زیادہ تر جو ہمارا پریکٹسز ہیں وہ ہے ٹیچنگ ایز ٹرانسمیشن، جس کو ٹریڈیشنل اپروچ بھی کہتے ہیں، روایتی طریقے تدریس بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جگ اور مگ تھیوری، یعنی ٹیچر کے پاس سارا نالج ہے وہ، اور الٹیمیٹ سورس آف جو لرننگ ہے، الٹیمیٹ سورس آف انفارمیشن ٹیچر ہے اور کتاب ہے۔ تو ٹیچر کتاب سے مواد لے کر بچے کے ذہن میں انڈیل دیتا ہے۔ پورنگ آف انفارمیشن از کالڈ ٹیچنگ ایز ٹرانسمیشن۔ جیسے ایک مثال میں دے دوں، یہ آپ کے پاس جگ ہے، اس کی مثال ٹیچر کی لے لیں، اس کے اندر بھرا ہوا پانی اور یہ خالی ہے، یہ بچہ ہے، اس کے اندر آپ نے پانی ڈال کے بھر دیا، یہ پورنگ آف نالج ہے، پورنگ آف انفارمیشن ہے، اور اس میں بچے کے ذہن کو خالی گودام کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس میں جو مرضی چاہے ٹیچر اس میں ڈالتا ہے، تو یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے۔ اس میں پورا اختیار، مرضی جو ہے وہ ٹیچر کی چلتی ہے، جو ٹیچر چاہتا ہے وہی مواد بچے کے ذہن میں انڈیلتا ہے، اور پھر وہی بچہ سال میں 2-3 سمیٹیو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور اس ٹریڈیشنل ٹیچنگ کا جو اسسمنٹ ہے وہ بھی انوکھا ہے، جس میں ہاتھی، مچھلی اور بندر کو تینوں کو ایک ہی ٹیسٹ دیا جاتا ہے، جا کے درخت پہ چڑھ کے آ جاؤ۔
یقینی طور پر اس ٹیسٹ میں ہاتھی اور مچھلی تو فیل ہو جائیں گے اور عمر بھر روتے رہیں گے ہم تو نالائق ہیں، ہم تو نااہل ہیں، خدا نے ہمیں کوئی صلاحیت نہیں دی ہے۔ تو یہ ہے ٹیچنگ ایز ٹرانسمیشن۔ تو اس وقت ڈومیننٹ جو طریقہ ہے پاکستان میں یہی ہے۔ بہت کم ادارے ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن کیا ہے؟ یہ 2 وے پروسیس ہے۔ ٹیچنگ ایز اے ٹرانسمیشن 1 وے ہے، پیسیو پروسیس ہے، جس میں بچہ ایک پیسیو ریسیپینٹ کے طور پر انفارمیشن لیتا ہے، ٹیچر اس کو دیتا ہے۔ جیسے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک فٹ بال کو پھینکا جاتا ہے، پھر بی والا واپس اس طرف پھینک جاتا ہے۔ اسی طرح کنٹینٹ نالج کو استاد بچے کے دماغ تک پہنچاتا ہے، پھر امتحان میں بچہ پیپر میں وہی مواد لکھ کر استاد کی طرف بھیج دیتا ہے، پھر استاد اس بچے کو گریڈ اور سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نالج کے ساتھ بچے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح رٹے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ انفارمیشن بچے کے ذہن میں وہ ضرور کچھ مواد ہوتے ہیں، لیکن وہ اس علم کے خلاف ایکٹ کرتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا ہے اپنے علم پر۔ تو اس کے اگینسٹ میں جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن ہے۔ ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن میں بچہ اور استاد دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ایک 2 وے پروسیس ہے، یہ چائلڈ سینٹرڈ ہے۔ اس میں ٹیچر سوال کرتا ہے، لسننگ کرتا ہے، ایکٹیویٹیز دیتا ہے، نیچر کے ساتھ انٹریکشن کرواتا ہے۔ بقول اس کے آئنسٹائن کے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایک بچے کو بھی ایک حرف سکھا سکوں؟ میں تو اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے سکتا ہوں، ایک کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ دے سکتا ہوں، جہاں پر بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، بچہ نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور کراس فرٹیلائزیشن کے پروسیس سے گزر کر وہ اپنی نالج کو کریٹ کرے گا۔ تو ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن میں بچے کا دماغ پریگننٹ ہوتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے، پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ ان تمام پروسیسز میں ٹیچنگ میتھڈز میں فائدہ ضرور ہے، لیکن ٹریڈیشنل ویو کا فائدہ زیادہ بچے کی لائف پر 0.5% ہوتا ہے۔ لہٰذا آئے ہم ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن کی طرف آ جائیں، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا ٹیچنگ ایز اے ٹرانزیکشن ایک 2 وے پروسیس ہے، ایکٹیویٹی بیس لرننگ اس میں ہوتی ہے، یہ چائلڈ سینٹر ہے۔ اس میں بچے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، بچے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کو فالو کرتا ہے۔ یہ فلسفی آف جو ایجوکیشن ہے کنسٹرکٹیوزم، کہ بچے کی پریویس نالج کو جو گھر سے، اسکول سے، اپنے ماں باپ کے گود سے جو انفارمیشن، جو تجربات لے کے آیا ہے، اس کو ان پیک کرتے ہیں، اس کو باہر نکال کے نیو نالج کو، جو فارمل ایکسپیرینسز کہتے ہیں، جو کتابی مواد ہے، اس کو بچے کی ڈیلی لائف کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے۔ لرننگ کین ٹیک پلیس while using all 3 approaches of transmission, transaction and transformation. But it's my personal experience, my personal observation that the most powerful learning happens when transactional and transformational approaches are incorporated, are empowered in the classrooms. So let us make a blend of different teaching methods. یہ ایک میتھڈ، نہ کوئی میتھڈ بالکل خراب ہے، نہ کوئی بہت اچھا ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ، اس کے اندر خدا نے جو صلاحیتیں رکھی ہے، اس کی روحانی طاقت ہے، انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہے، کریٹیو تھنکنگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، ان کے اندر اخلاقیات ہے، سیوک سینس ہے، اس کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے، یہ سارے انشور ہوگا تو پھر ایک بچہ خوبصورت شخصیت کا مالک ہوگا۔ آیت اللہ شہید مرزا مطہری نے فرمایا تھا، اعضاء کے تناسب میں توازن کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیں ہم بچے کے صرف دماغ پر کھوپڑی میں مواد نہ ڈالیں، بلکہ دل، دماغ اور حواس، ان تینوں کو انوالو رکھیں۔ میری ٹیچنگ کے بعد بچے کے دل و دماغ تک بھی کچھ معلومات جائے، کچھ ڈیفینیشنز، کچھ کانسیپٹ بچے ضرور یاد رکھے، ضرور سمجھے، لیکن ان مواد کا اثر اس کے دل پہ بھی ہو، تاکہ دل میں پیوریفیکیشن آئے، وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچے، اور پھر اس کے اندر وہ اسکلز بھی ڈیولپ ہوں، تاکہ عملی طور پر ان کو پریکٹیکلی کر اپنے آپ کو آسودہ بنائے اور لوگوں کی بھی مدد کر سکے۔ تو میں عرض یہ کروں گا، کنکلوژن کے طور پر یہ بتاؤں گا، ہم ٹریڈیشنل ویو سے شروع کریں، لیکچر بھی دے دیں، نوٹس بھی لکھوائیں، یہ ضروری ہے، رٹوائیں بھی، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی بیس لرننگ بھی کروائیں، کچھ ہینڈس آن مائنڈس اور ایکٹیویٹیز بھی کلاس روم میں لے کے جائیں، اور اس کے بعد ان کو آپس میں جو ڈیلی لائف کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ انٹر کنیکٹڈنس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر ہم بچے کو پلورلسٹک دنیا کے لیے، ملٹی کلچرل دنیا آ رہی ہے، 21 سینچری اسکلز کا مقابلہ وہی بچہ کرے گا جو ٹرانسفارمیٹیو لیڈر بنے گا، جو ٹرانسفارمیشن کے ذریعے اپنی نالج کو، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرے گا۔ تو اب وقت آیا ہے کہ ہم
ہم ایک میتھڈ پہ گزارا نہ چلائیں، بلکہ ہم جہاں ضرورت ہو موقع محل کے مطابق لیکچر بھی دے دیں، ڈسکشن بھی کروائیں، ڈیمونسٹریشن بھی کروائیں، کوشچنس بھی پوچھیں، بچے کو بھی کوشچنس پوچھنے کا موقع دے دیں۔ کہتے ہیں کسی بچے کی کسی انسان کی شخصیت اور طاقت کا سرحد لگانا ہو، ان کے جوابات کو نہیں، اس کے سوالات کو دیکھو۔ ہمیں بچوں سے زیادہ سوالات پوچھنے چاہیے، زیادہ سوالات ان سے پوچھنے کا موقع دینا چاہیے، اور ان کو ریسرچ بیسڈ ٹیچنگ کی طرف، انکوائری بیسڈ لرننگ کو کلاس روم میں انشور کریں گے، اور بچوں مختلف کلچر کے مختلف کانٹیکٹ سے بچوں کا آپس میں انٹریکشن کروائیں گے، تو یقیناً ایک بچہ ایز اے ہول بینگ آگے بڑھے گا، ایک ورلڈ ویو کے ساتھ ایز اے گلوبل لیڈر پوری دنیا کو لیڈ کرے گا، جس سے لوگوں کو خوشیاں اور آسائشیں نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ایکٹیویٹی میں، اگلی ویڈیو میں ان تینوں اپروچز کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، ٹرانسمیشن کیا ہے، ٹرانزیکشن کیا ہے، ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتی ہے، انشاءاللہ میں کچھ ہینڈس اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ تک یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ لرننگ پہ آ جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔